کہتے ہیں یہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکیں گے، اور اس کے تیسرے ایک معنی جو ہیں وہ جو مفہوم مجازی لیا جاتا ہے، حقیقی لیا جاتا ہے۔ یہ سور کا لفظ صورت کی جمع بھی ہے، اور صورت کے معنی ہوتا ہے پیکر، ایک ڈھانچہ جسے کہا جاتا ہے۔ پیکروں میں پیکر بے جان جسے کہا جاتا ہے۔ یہ نفقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، توانائی پیدا کرنا۔ انسانی بچے کے لیے قرآن کریم نے یہی لفظ استعمال کیے ہیں، آدم کے لیے بھی۔ تو اس کے معنی ہے ایک ایسا انقلاب کہ جس میں مردہ قوموں میں اثر نو توانائی کی روح پھونکی جائے گی۔ اب اگر وہ تاریخ کے شواہد کے ضمن میں یہ بات آئے گی تو اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ اور قرآن نے مختلف مقامات پہ یہ کہا ہے، قوموں کو کہا ہے مردہ قومیں، اور یہ تو محاورہ ہے ہمارے ہاں بھی، یہ مردہ اقوام، یعنی وہ مردہ یہ نہیں کہ قبروں کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں، زندگی کی توانائیوں سے محروم ہوتی ہے وہ قوم، چلتی پھرتی تو ہے لیکن وہ محروم ہوتی ہے زندگی کی توانائیوں سے۔ ان کو اثر نو زندگی عطا کرنا یہ ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہاں وہ سور جو ہے وہ سور جسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں سور کہتے ہیں اس کو، صورت کی جمع، یعنی بے جان پیکروں میں اثر نو توانائی پھونکی جائے گی سر، یوں کہیے۔ اب وہ ٹکراؤ ہے جس کے ذریعے سے یہ ایک نہایت قلیل سی تعداد والی، کمزور سی، بے بس سی، بے کس سی، مہاجر سی ایک جماعت، اور اس کو اتنی توانائیاں عطا کی گئیں کہ وہ کیسر و کسریٰ جیسی سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ سلطنتوں کی تباہی نہیں، میں پھر عرض کر دوں، قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تباہی کا باعث ان کا غلط نظام تھا، اور غلط نظام تھا ملوکیت کا، انسانوں کا انسانوں پر حکومت کرنا۔ قرآن کی روح سے سب سے بڑا جرم یہ ہے، جس کا نتیجہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ وہ کہتا ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان پہ حکومت کرے۔ تو کہا کہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدتا، یہاں اگر تبھی دنیا سے مراد ہوا تو عام ترجمہ تو یہ کیا جائے گا، جب جیسا کیا جاتا ہے کہ جب زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ وہ توڑ دیے جائیں گے۔ ایک چیز میں عرض کروں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ واقعات جو خارجی دنیا میں ہونے کے ہیں صحیح ہیں، سائنسدان تو اب آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ ایک دن یہ کرے ٹکرائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، تاریکیاں چھا جائیں گی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سائنٹیفک معلومات کی بات ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے اور ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ آج سے کروڑ سال کے بعد یہ زمین پھٹ جائے گی اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، مجھ پہ اس کا کیا اثر ہے؟ اور اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے بھی، اگر یہ ساری زمین تہس نہس ہو جائے گی وہ بھی ساتھ تہس نہس ہو جائیں گے۔ اصل چیز جو قرآن کا پیغام ہے وہ اس کی تعلیم ہے، اور تعلیم کا تعلق زندگی سے ہے، خواہ فرد کی زندگی ہو یا اقوام کی زندگی ہو۔ اس لیے میں ان انقلابات میں جہاں تک قرآن اس کی تائید کرتا ہے، قوموں کی زندگی سے ہی متعلق سمجھتا ہوں میں، اور اس کی تائید عربی زبان کے الفاظ کے مجازی معانی کرتے ہیں جو ان کے ہاں کے لغت میں، ان کی زبان میں موجود ہیں، اور میں نے اپنے لغات القرآن میں یہ دیے ہیں، ان کی تائید اور سند سے۔ یاد رکھیے قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کے کسی لفظ کے جو معنی ہمارے جی میں آئے وہ معنی ہم کر دیں۔
یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ عربی زبان کی سند حاصل ہونی چاہیے اس معنی کو، اور پھر قرآن کی جو کلی تعلیم ہے اس کے اندر اس معنی کو فٹ ان ہونا چاہیے۔ عزیزان ایمان، میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے ساری عمر، اور ساری عمر سے مراد قریبا 50 سال کا عرصہ ہو چلا ہے، قرآن کریم کے اوپر وہ اتنی سی تو کتاب ہے، یہ 50 سال کے عرصے جو میں نے اس پہ غور کیا ہے اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس کے الفاظ کے وہ معانی لیے جائیں کہ جو عربوں کے ہاں مستعمل تھے زمانہ نزول قرآن میں، اس کی سند وہاں سے حاصل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس طرح سے میرا جی چاہے میں نے معنی پہنا دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے اس کی تائید حاصل ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں جو آیا ہے ارض اور جبال کے معنی، اس کے جو لفظی معنی لیے جائیں گے تو ارض زمین کو کہیں گے، جبال پہاڑوں کو کہیں گے، لیکن اس کے درمیان یہ فٹ ان ہوتی نہیں بات۔ قوم سمود اور عاد اور نوح کا ذکر کیا جائے کہ وہ دیکھو ان کے اکابرین ملا، یہ پہلا کہا ہے، الملا ان کو کہا ہے، سرداران قوم، بڑے بڑے جگادری جو تھے ان کے ہاں کے، بڑے بڑے صاحب قوت اور اقتدار جو تھے، ان کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ وہ کس طرح تباہ ہوئے۔ تو اس کے بعد فوری یہ بات کہ یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ان میں ربط نہیں نظر آتا۔ اسی زبان میں یہ معنی موجود ہے۔ حملہ کے معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی جگہ سے دھکا دے کے ہٹا دینا۔ ارض پست لوگ ہوتے ہیں اور جبال پہاڑوں کی طرح جن کے کھونٹے گڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جگہ سے کون ہلا سکتا ہے۔ یہ مجازی معنی ہے، یعنی اس قدر محکم کہ ان کا دعویٰ ہو کہ ہمیں اپنی جگہ سے کون ہٹا سکتا ہے، اور ارض اتنے پست کہ وہ بیچارے روندے ہی جائیں، ان کو کبھی یہ توقع ہی نہ ہو کہ ہم بھی سر اٹھا سکیں گے۔ اب دیکھیے قرآن 3 لفظوں میں بات کیا کہہ گیا ہے کہ وہ ٹکراؤ اس کے بعد جو اب ہونے والے ہیں کہ جس میں بے جان پیکروں میں توانائیاں پھونکی جائیں گی، یہ کمزور قوم جو ہے، اور آگے یہ ہے کہ جگہ سے ہلا دیا جائے گا پست لوگ۔ ارض وہاں ان کو لوگوں کو کہتے تھے جو پست لوگ، کمزور لوگ، جن کو سارے رونتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ پست لوگ جو جن کو یہ رونتے ہوئے چلے جائے ہیں، پست کو اپنی جگہ سے ہلانے کے معنی ہیں اونچا کر دینا۔ جعل سافلۃ عالیہ قرآن نے کہا ہوا ہے، دیکھیے تائید حاصل ہو گئی۔ اور پہاڑوں کی طرح جو اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے تھے ان کو اپنی جگہ سے ہلا دینا، ان کا اقتدار چھین لینا ہے، ان کی قوت چھین لینا ہے۔ کہا یہ ہے اب جو انقلاب الحاقہ آنے والا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جو اپنے آپ کو محکم اور مستحکم سمجھتے تھے ہلا دی جائیں گی بنیادوں تک ان کی، اور یہ جو پستیوں کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے سر بلند کر دیا جائے گا، اور یہ ایک دم ایسا ہلہ بولے گا کہ یہ پہاڑوں جیسے مستحکم جو بنے پھرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ ہے وہ دن جس دن وہ واقعہ ہوگا جس کا ذکر شروع میں ہم نے کہا ہے کہ وہ چیزیں جو آج محض نظری طور پر تھیوریٹیکلی تمہارے سامنے آ رہی ہیں وہ ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ کیا انداز ہے قرآن کا! کلمات اللہ جو ہے وہ ان کے متعلق کہتا جا رہا ہے کہ غالب جو ہے خدا کا قانون ہی آئے گا، کلمات اللہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن نے سنت اللہ بھی کہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَعْوِيلًا۔ کلمات یہ ان تھیری جو قانون ہوتا ہے لفظی معنوں میں نظری طور پہ جب تک وہ رہتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، اور جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی کلمہ کو جب وہ محسوس شکل میں اس کے نتائج سامنے آئے تو سنت اللہ اس کو کہا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو خدا کے قانون کا عملاً سامنے آ جانا کہ اس نے اپنا نتیجہ مرتب کر دیا ہے، جسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعہ جو الحاقہ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، کیا لفظ ہے سما! یہ پھر سما کے معنی اگر آسمان لیے جائیں گے تو آسمان تو عزیزم کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ تو حد نگاہ ہے۔ فضا کے کرے جو ہیں
انہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سما